بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ایک ساتھی کی طرف سے سوال ہوا کہ اگر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی کوئی آیت بندہ بھول جائے تو کیا صورت حال ہوگی؟ جی میرے پیارے بھائی، اس حوالے سے یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کی کچھ صورتحال ہے، پہلے آپ سماعت فرما لیں، پھر آپ کو انشاءاللہ اس مسئلے کی سمجھ آ جائے گی، جو جواب ہے اس کی صحیح طریقے پر سمجھ آ جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے، جن رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ جن رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں اور سنن اور نوافل اور وتر کی ہر رکعت، ان رکعات میں اگر بھولے سے سورۃ فاتحہ کی کوئی آیت رہ گئی تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جہاں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں ہے، جیسے فرض کی آخری 2 رکعتیں ہیں، وہاں پوری سورۃ فاتحہ یا اس کا کوئی جز نہیں پڑھا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور جس نماز میں سجدہ سہو لازم ہو اور نہ کیا جائے وہ نماز وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ہماری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اگر تو آپ فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اگر چھوڑ دی ہے تو اس صورت میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو ضروری ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ سنتیں ہیں، اس میں سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا یہ ضروری ہے، اگر وہاں پر سورۃ فاتحہ کی کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے تو وہاں سجدہ سہو کرنے سے لازم ہوگا، تو یعنی سجدہ سہو وہاں پر کرنا لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر نوافل پڑھ رہے ہیں کوئی بندہ تو نوافل کی بھی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو وہاں اگر کوئی آیت چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو اس پہ لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ شخص فرض نماز کی آخری 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا اور آخری 2 رکعتوں میں سے سورۃ فاتحہ کی کوئی آیت نہیں پڑھی یا پوری سورت بھی نہیں پڑھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز جائز ہے۔ اگر انسان کے اوپر سجدہ سہو لازم آتا ہے لیکن وہ سجدہ سہو نہ کر سکا تو اس کا یہ ہے کہ وقت کے اندر اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ نور الازا کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 440 کے اوپر، اور اس کے علاوہ طحاوی شریف کے اندر بھی موجود ہے، مراقیل الفرح کے اندر بھی موجود ہے، اور بحر الرائق اور عالمگیری، ان سب کتب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ باقی واللہ عالم ورسولہ بحقیقت الحال۔ السلام علیکم۔